نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدبر قرآن کی ایک اور خوبصورت نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ عزیز ہم 14ویں پارے کے مضامین پر گفتگو کریں گے، اور 14ویں پارے میں اللہ رب العزت کی جانب سے بیان کیے گئے احکامات کی تعلیم کا نور حاصل کر کے اپنے قلب و ذہن کو روشن اور منور کرنے کی سعی اور جسارت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ 14ویں پارے کی ابتدا سورہ حجر سے ہوتی ہے، اور سورہ حجر کی ابتدائی پہلی آیت 13ویں پارے میں ہے، اور پھر دوسری آیت سے 14ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ حجر کی ابتدا اور اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے۔ یہ سورہ حجر کا جو نام رکھا گیا، اس کے بارے میں مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ حجر ایک وادی کا نام ہے جو منسوب ہے قوم سمود کے ساتھ، اور یہ مدینہ اور شام کے درمیان واقع تھی، اور وہاں قوم سمود رہا کرتی تھی۔ تو اس سمود قوم کی نسبت کے اعتبار سے حجر اس وادی کو کہا گیا، اور اس سورہ مبارکہ میں ایک دفعہ پھر ان کا بطور خاص تذکرہ ہوا ہے، تو اس سورہ مبارکہ کو سورہ حجر کا نام دیا گیا۔ پھر جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو ابتدائی میں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر قرآن کی حقانیت کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ انداز ہمیں ہر حروف مقطعات سے شروع ہونے والی سورت کے ابتدا میں نظر آتا ہے کہ رب ذوالجلال جہاں ان مبارک کلمات کو ذکر کرتا ہے، تو وہیں ساتھ ہی قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت اور حقانیت و سچائی کو مختلف زاویے کے ساتھ ذکر فرماتا ہے، اور یہ دعوت فکر دیتا ہے کہ تمہیں حروف مقطعات کے اسرار و رموز قیامت تک سمجھ نہیں آنے، تو بتاؤ کہ پھر پوری کتاب کے اسرار اور وہ راز جو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے مسخر کر کے حضرت انسان کے ہاتھ میں دیے ہیں، تو وہ کب تک کوشش اور تگدو میں لگا رہے گا اور رب ذوالجلال کے پاک کلام کے نور کو سمیٹنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کفار کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے کہ جو مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر ان سے یہ کہا گیا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب تم یہ تمنا کرو گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اس آیت مبارکہ کے تناظر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جہنم جب جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو وہ اپنے ساتھ جہنم میں کچھ مسلمانوں کو بھی دیکھیں گے، تو مسلمانوں کو بھی جہنم میں دیکھ کر جو کافر اہل جہنم ہوں گے وہ مسلمانوں کو طعنہ دیں گے، کہیں گے کہ ایمان لا کر تمہیں کیا فائدہ ملا، تم بھی تو ہمارے ساتھ آگ میں جل رہے ہو، تمہیں بھی تو عذاب دیا جا رہا ہے، تو اچھا نہیں تھا کہ کل جو ہم نے وقت گزارا ہے دنیا میں ہمارے ساتھ ہی گزار لیتے، کہ عذاب تمہیں بھی مل رہا ہے اور عذاب ہمیں بھی مل رہا ہے۔ یہ طعن تو وہ کریں گے، مگر جب صاحب ایمان اور مسلمان جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں گیا، اگرچہ وہ گناہگار تھا، تو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد بالآخر وہ جہنم سے نکل کر جنت کا حقدار بنے گا، تو پھر بالآخر جب وہ جہنم سے نکل کر جنت جا رہا ہوگا اور وہ کفار اسے جاتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، تو اس وقت وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایمان ہوتا تو کم از کم ہم اپنی سزا پانے کے بعد جنت میں تو چلے جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ یہ تمنا ان کے دل میں پیدا ہونے کا ایک وقت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کی جانب اپنے فرمان میں اشارہ کیا، اس لیے فرمایا کہ ایمان جو ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر کائنات کی سارے خزانے دے کر ایمان کو خریدا جا سکتا ہو، تب بھی ایمان کی قیمت زیادہ ہے، اور ایمان کا کوئی مول نہیں ہے، ایمان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوا
تو وہ ایمان اسے فائدہ دے گا کہ بالآخر وہ رائی کے برابر ایمان اسے جہنم سے نکال کر جنت کا حقدار بنائے گا۔ اسی لیے ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بطور خاص شامل رکھتے تھے کہ باری تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی کی موت عطا فرما، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ اگر اس دنیا سے جاتے ہوئے اگر ہمارا ایمان سلامت اور محفوظ رہا تو پھر یقیناً کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس ایمان کا نور ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا جو ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے اس کا تذکرہ فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کے بہت سارے اسباب اور مظاہر اس دنیا میں قائم فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا خوبصورت مظہر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی آسمانی کتب اور صحائف نازل فرمائے، رب ذوالجلال وہ کتاب اور وہ صحیفہ اپنے جس نبی کو دیتا تھا محض وہ نبی اور رسول اس کتاب یا صحیفے کا حافظ ہوا کرتا تھا۔ تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، جن نبیوں پر نازل ہوئی محض وہ اس کتاب کے حافظ ہوتے، مگر ان کی امت میں اللہ رب العزت نے شرف کسی کو نہیں عطا کیا کہ وہ اللہ رب العزت کے اس الہامی کتاب اور کلام کو یاد کر سکے، مگر نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت اور فیض رسالت کا وہ خوبصورت فیضان ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کے حافظ تھے اور ماہ رمضان المبارک میں جبریل امی کے ساتھ اس کا دور فرمایا کرتے تھے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور کا فیضان قیامت تک جاری و ساری ہے کہ اس امت مسلمہ کا جو فرد اس کلام کو یاد کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت نے اسے اس کلام کو یاد کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو ہمیں 12، 13، 14 سال کے وہ معصوم بچے بھی نظر آتے ہیں اور 60، 65 اور 70 سال کے ضعیف العمر لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ جو امام بن کر مسند پر جلوہ افروز ہو کر الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید فرقان حمید کو تراویح کی صورت میں سنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اس کا ایک خوبصورت سبب بھی پیدا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اگر کتابی طور پر قرآن کو اس دنیا سے مٹا بھی دیا جائے لیکن وہ ایمان والے بچے یا ایمان والے افراد کے دلوں سے قرآن مجید فرقان حمید کو نکالا نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے کائنات کے کچھ شواہد کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان تذکروں کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے کہ کائنات میں پھیلے ہوئے جملہ مظاہر تمہیں ایک ہی بات کا درس دیتے ہیں کہ ان کے بنانے والے کو تم مان لو اور تم جان لو کہ ان تمام کا بنانے والا ایک ہی رب ذوالجلال ہے۔ رب ذوالجلال نے یہاں بطور خاص بادلوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاں لاکھوں کروڑوں گیلن پانی اٹھا کر یہ بادل آسمان پر پھر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت تک ان میں سے ایک قطرہ بھی نہیں گرتا جس وقت تک اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں اذن اور اجازت نہیں ہوتی، اور جب اذن اور اجازت ملتی ہے تو پھر وہ کبھی بوندا باندی کی صورت میں، کبھی وہ موسلا دھار بارش کی صورت میں زمین پر برستی ہے، اور یہ صرف اور صرف طاقت اور قوت رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے، اور یہ تمام مظاہر اور اس کائنات میں موجود تمام نور اللہ رب العزت کے اذن اور توفیق سے ہی اپنے جلوے ان دنیا والوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جتنی چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں یہ تمہیں خالق حقیقی کا پتہ دیتی ہیں۔ ان سب کو بھی دیکھنے کے بعد اگر کوئی رب تک نہ پہنچ سکے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی عقل پر ماتم کرے کہ اس کی عقل نے اسے منزل مقصود تک نہیں پہنچایا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے تخلیق انسانی کا ایک دفعہ پھر تذکرہ کیا ہے کہ جنات اور انسانوں کو رب ذوالجلال نے کس اعتبار سے اور کس انداز سے پیدا کیا ہے۔ انسان کے بارے میں یہاں فرمایا کہ گارے سے پیدا کیا گیا ہے، ایک ایسی مٹی سے پیدا کیا ہے کہ جو گارا تھی پھر وہ سوکھ کر جو ہے نا کھنک رہی تھی، ایسی مٹی سے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ اور جب جنات کی بات کی تو فرمایا کہ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، کہ انسان سے پہلے ہم نے جنات کو آگ کے شعلے کی لپک سے پیدا کیا ہے۔
پھر جب انسان کو پیدا کیا تو حضرت انسان کو پیدا کرنے کے بعد جناب آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، پہلے انسان ہیں جن کی تخلیق کی گئی، تو پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جناب آدم کو سجدہ کرو۔ اس کا تذکرہ ہم گزشتہ نشستوں میں تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ شیطان کا منع کرنا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ رب ذوالجلال نے اس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں افضل ہوں، افضل ہو کر میں مفضول کو کیوں سجدہ کروں؟ اسے راندہ درگاہ کیا گیا، اس نے مہلت مانگی، رب ذوالجلال کی جانب سے مہلت دی گئی، اور پھر اس مہلت کے ملنے کے بعد اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں تیرے نیکوکار بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے پھر اسے یہ جواب دیا کہ جب تک تو انہیں بہکاتا رہے گا تب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں ان کی بخشش اور مغفرت کرتا رہوں گا۔ تو یہ اس اعتبار سے ہمارے لیے ایک ہمت افزائی بھی ہے کہ نہ صرف اللہ رب العزت نے ہمارے لیے واپس پلٹنے کا موقع بھی رکھا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم توبہ کرو گے تو اس توبہ کے ثمرات تمہیں بخشش اور مغفرت کے نتیجے میں ملیں گے۔ پھر جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ ایک بڑے اچھوتے انداز میں کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سورہ فاتحہ کو ہم نے جب ذکر کیا تھا تو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اس میں 7 آیات ہیں، تو یہاں 7 مثانی کہہ کر سورہ فاتحہ کو مراد لیا گیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی شان دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو باقاعدہ اس کے نام کے ساتھ ذکر کیا، والقرآن العظیم، اور سورہ فاتحہ کی ان 7 آیات کو 7 مثانی کہہ کر الگ سے ذکر فرمایا۔ یہاں مفسرین نے یہ ذکر اور بیان کیا کہ اس کا بنیادی جو سبب ہمیں نظر آتا ہے وہ سبب یہ نظر آتا ہے کہ ایک طرف پورے کلام پاک میں موجود علم کے ذخیرے ہیں، اور دوسری طرف یہ 7 آیات ہیں کہ جن 7 آیات میں اللہ رب العزت نے پورے کلام کے علم کے سمندروں کو خلاصہ کے طور پر ان 7 آیات میں جمع فرمایا ہے۔ تو یہاں سورہ فاتحہ کی عظمت اور شان کو ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والے کفار کے انجام کو ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے، اور اللہ رب العزت انہیں عبرت کا نشان بنائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں نظر آئیں۔ غزوہ بدر کا موقع 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا کہ جس میں ابو جہل بھی ہے، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط جیسے بڑے بڑے دشمن جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے، آقا کائنات کو تکلیف پہنچانے والے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والے تھے، وہ ایسے نشان عبرت بنے کہ آج بھی دنیا کہتی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے وہ اتنے بڑے بڑے سردار جو ہے زمین پر لیٹے ہوئے نظر آئے، تو یہ مدد اور نصرت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی جانب سے تھی۔ پھر دیکھیے کہ ابو لہب کا انجام کیسا ہوا۔ ابو لہب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے کہا تھا کہ تب لکا، کہ محبوب اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس کا رد فرمایا اور مذمت کی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تو میرے مصطفیٰ کو کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو تباہ و برباد ہو جائے۔ نہ صرف ابو لہب کا یہ معاملہ نظر آیا، بلکہ اس کی بیوی جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتی تھی، تکلیف دیتی تھی، اس کی جانب بھی اشارہ کیا کہ اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا کہ وہ اپنے سر پر لکڑیوں کی گٹھڑی اٹھائے چلی جا رہی ہے، اور پھر جس گٹھڑی کو اس نے جس رسی سے باندھ رکھا ہے وہی رسی اس کے گلے کا توق بنا، اور پھر اسے اس قدر توق میں وہ گلے کے گرد اس کے پھر گئی، اور اللہ رب العزت نے اسے بھی واصل جہنم کیا۔ تو سورہ لہب کا پورا تذکرہ ہمیں نظر آیا۔ پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کے جس بیٹے کے بارے میں بد دعا کی تھی کہ جس نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی اور بیٹی کو نہ صرف طلاق دی بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی تھی، باری تعالیٰ اس پر خون خوار جانوروں میں سے کوئی جانور مسلط فرما۔ تو یہ دعا جو دعائے ضرر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو اس کا اظہار بھی ہوا کہ جب وہ ایک کاروباری سفر میں جا رہا تھا تو جنگل کے ایک شیر نے آ کر اسے لپک لیا، اور اس کے منہ سے جو گستاخی کی بو تھی اس کے ذریعے سے اس شیر نے اسے پہچانا اور اسے چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اگلی سورت سورہ نحل ہے۔
ترتیب کے اعتبار سے یہ 16ویں صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 70واں ہے، یعنی 70th نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بطور خاص شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا، اس کی مثال بیان کی، اور مثال بیان کرنے کے بعد دعوت فکر دی ہے انسان کو کہ دیکھو ہم نے شہد کی مکھی کے ذریعے سے تمہارے لیے واعظ و نصیحت کا کیسا خوبصورت انتظام کیا ہے۔ ہم جب شہد کی مکھی کے وہ محیر العقول اور عجیب و غریب قسم کے ان کے جو فنکشنز ہیں ان پر جب ہم بات کرتے ہیں تو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ شہد کی جو مکھی ہوتی ہے یہ عام مکھیوں سے بالکل جدا اور ممتاز ہوتی ہے، اور حکم الہی کے مطابق وہ اپنی اس روٹین کو اور اپنے اس معاملات کو ایسے خوبصورت انداز میں چلا رہی ہوتی ہے کہ انسان کی عقل حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ اس قدر جو ہے پرفیکشن کیسے آ سکتی ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے مثال ذکر کر کے بیان یہی کیا کہ یہ پرفیکشن دینے والی ذات رب ذوالجلال ہی کی ذات ہے۔ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ ان کے چھتے بنانے کا عمل ہو یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کو تقسیم کرنے کا معاملہ ہو، یا دور دراز علاقوں سے اور درختوں اور باغات سے قطرے نچوڑ کر عرق کے لا کر جمع کرنا ہو، فرمایا یہ ساری ذمہ داریاں اور ڈیوٹیز انہوں نے تقسیم کر رکھی ہیں، اور ان کا عمل اس قدر عجیب و غریب ہے کہ بیان کیا کہ 20 سے 30 ہزار خانوں پر مشتمل ان کا ایک چھتا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو مائکرو اسکوپک مرر کے ذریعے سے اگر آپ اس چھتے کو دیکھیں تو اس چھتے میں جو سوراخ ہوتے ہیں وہ مسدس ہوتے ہیں، یعنی 6 کونوں والے، اور اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تمام سوراخ کوئی بھی دوسرے سے چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے کہ جو شہد کی مکھی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہاں جو خوبصورت پیغام دیا گیا وہ پیغام یہ دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے ان میں جو اخلاص کی دولت رکھی ہے، یہ مکھی کبھی بھی گندگی پر نہیں بیٹھتی، اور فرمایا کہ اگر کوئی مکھی گندگی پر بیٹھ جائے اور پھر وہ گندگی اور غلاظت لے کر اس چھتے میں آنے کی کوشش کرے تو اس چھتے کے دروازے پر معمور یہ مکھیاں جو دربان بنی ہوتی ہیں وہ اسے وہیں روک دیتی ہیں، اور اسے اس جرم کی پیدائش میں کہ تیرا کام نہیں تھا غلاظت پر بیٹھنا، تو وہاں گئی کیوں، اسے قتل کر دیا جاتا۔ اچھا، اسکروٹنی کا عمل اس قدر شاندار اور اس قدر عظیم ہے کہ وہ جب وہ پھولوں سے عرق لے کر وہ اس چھتے میں آنے کی کوشش کرتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے اس کو ملاوٹ سے پاک کرنے کے لیے اس کی اسکروٹنی کی جاتی ہے، اسے پیوریفائی کیا جاتا ہے، پتہ کیا جاتا ہے کہ آیا اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہو رہی، پھر اس کے بعد وہ عرق اندر لے جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس تمام جو ہے نا معاملات کو اور سلطنت کو ان کی ایک ملکہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس ملکہ کو اس قدر طاقت اور قوت عطا کی ہے کہ وہ جس کو جو ڈیوٹی سونپ دے پھر وہ مکھی اسی پر مامور ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ چھوٹا سا چھتا اور اس میں اتنی زیادہ ایکسپرٹیز کے ساتھ اور پرفیکشن کے ساتھ جو کام سر انجام دیے جا رہے ہیں، تو وہ اس میں جو تمہیں پرفیکشن نظر آ رہی ہے اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ان پر ایک حاکم ہے، تو اس ایک فرد واحد کی حکمرانی کی بنیاد پر تمام سیدھے چل رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کائنات کے نظام میں جو تمہیں یہ خوبصورتی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے بھی ایک سبب یہی ہے کہ اس کا خالق اور مالک اور اس کا حاکم ایک ہی ذات ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو پھر یہ کائنات کا نظام بھی درہم برہم ہو جاتا، اور یہی شہد کی مکھی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ان کی ایک ہی ملکہ ہے کہ جس کا حکم چاروں جانب چلتا ہے۔ پھر یہاں ایک بات اور بھی بڑی خوبصورت ذکر کی گئی کہ جس پھول سے عرق لے کر کوئی ایک مکھی ایک دفعہ آ گئی ہے تو وہ اس پر ایک خاص قسم کا نشان لگا کر آ جاتی ہے کہ جب دوسری مکھی وہاں پہنچے تو وہ اسے دیکھ کر ہی پہچان لے کہ اب اس میں عرق لے جانے والا موجود نہیں ہے، تو وہ زیادہ خجل خوار نہیں ہو، وہ وہاں اس پر مشقت نہ کرے بلکہ کوئی اور عرق کے لیے کوئی پھول تلاش کرے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بھی ایک سسٹم اللہ رب العزت نے ان مکھیوں کے درمیان رکھا ہے، اور سب سے بڑا پیغام جو حضرت انسان کو دیا گیا وہ اخلاص کا ہے، وہ پیوریفیکیشن کا ہے، وہ پیورٹی کا ہے، کہ وہ مکھی کہ جو غلاظت پر بیٹھ کر آئے
تو اسے اپنے کام کو صحیح طور پر انجام نہ دینے کی بنیاد پر قتل کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور پھر عرق خالص ہی جاتا ہے۔ یہاں یہ شہد کی مکھی ہے، اور دوسری طرف حضرت انسان ہے کہ جسے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ بنایا۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا چھوٹا تاجر ہو یا بڑے سے بڑا تاجر ہو، وہ اپنی لین دین اور معاملات میں ملاوٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فہم و دانش بھی دی، مگر اس کے باوجود اس عقل و خرد کو ہم نے استعمال بھی رب ذوالجلال کی نافرمانی میں کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر رب ذوالجلال نے کچھ چوپایوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چوپایوں جانوروں کی بات تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ان کا گوشت ہمارے لیے فائدہ مند اور نفع مند فرمایا کہ وہ ہماری غذا بنتی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں دودھ ملتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے جسموں کو تقویت ملتی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی بھی مختلف اقسام بنا دی ہیں۔ کچھ کے ذریعے سے تمہیں اپنے لیے لباس بنانے کا موقع ملتا ہے، جیسا کہ بھیڑ کی اون سے گرم لباس تیار کیا جاتا ہے۔ کچھ جانور ہیں جو بار برداری یعنی وزن اٹھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ ہیں کہ جس کے ذریعے سے غذا پہنچتی ہے، اور کچھ جانور ہیں کہ جو سواری کے کام آتے ہیں۔ اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ حسین اتفاق ہے کہ بکری ہے، اس پر سواری نہیں کی جاتی، خچر ہے، اس پر سواری کی جاتی ہے، بکری کو کھایا جاتا ہے، خچر کو کھایا نہیں جاتا۔ یہ بھی تقسیم اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ اور پھر ساتھ آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ رب ذوالجلال تمہارے لیے مزید سواریاں بھی مستقبل میں پیدا فرمائے گا۔ یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ اس کے ذریعے سے اشارہ ہے کہ اس وقت میں نہ ہی سمندر میں چلنے والے وہ بار بردار جہاز تھے، اور نہ ہی آسمان پر ہزاروں ٹن کا وزن لے کر اڑنے والی سواریاں تھیں، لیکن اشارہ ضرور فرما دیا تھا کہ جو وقت گزرتا جائے گا اور انسان اپنی ترقی کی منازل طے کرتا چلا جائے گا، تو وہ اپنے فہم و دانش اور اپنی عقل و خرد کی بنیاد پر اس دنیا اور کائنات کو جب مسخر کرتا چلا جائے گا، تو اللہ رب العزت اس تسخیر کے نتائج کے طور پر بڑے بڑے مظاہر مزید تمہارے سامنے آشکار کرتا چلا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر بڑے اختصار کے ساتھ سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ بیان کی کہ انہوں نے ہماری دعوت حق کو قبول نہیں کیا اور ہمارے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا، تو جس کی نتیجے میں ہم نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے صرف عذاب نہیں دیے، بلکہ جنہوں نے میرے نبیوں اور رسولوں کو مانا اور دعوت حق کو قبول کیا، ان سے ہم نے بہت اچھے وعدے بھی کر رکھے ہیں، اور ان قریب وہ وعدے پورے ہونے والے ہیں کہ انہیں ایک ایسی جنت کا حقدار بنایا جائے گا کہ جس میں دودھ کی نہریں بہتی ہیں، اور جن میں بڑے بڑے باغات ہیں، جہاں انہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کہ ہم نے اپنے نیک وکاروں کے لیے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ اس وعدے کی تکمیل کو ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ پھر رب ذوالجلال نے اگلی آیات میں مشرکین کی اس اعتراض کا بھی جواب دیا ہے، اور ان کی جانب سے جو طعن اور تشنی تھی اس کی جانب بھی اشارہ فرمایا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی جانب بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے، کہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں یہ حوریں۔ بعض نے کہا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہا کرتے تھے، تو وہ اللہ رب العزت کی جانب بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے، لیکن ان کا اپنا حال کیا تھا کہ کسی عورت کو اپنی بیٹی کہتے ہوئے وہ آر محسوس کرتے تھے۔ رب ذوالجلال نے یہاں فرمایا کہ ایسی نسبت جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور وہ نسبت تم رب کے ساتھ جوڑتے ہو، جبکہ رب ذوالجلال اس سے پاک ہے۔ رب کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ وہ بیٹی کہ جس کو نسبت دیتے ہوئے اور اپنے آپ سے منسوب کرتے ہوئے تم آر اور شرم محسوس کرتے ہو، لیکن پھر یہی بیٹی ہے کہ جب دین اسلام آیا تو اللہ رب العزت نے اسے وقار عطا کیا، اس بیٹی کو بھی وقار عطا کیا۔ پھر وہ بیٹی جب کسی کی زوجہ بنی تب اس کو عزت اور شرف دیا، پھر وہ زوجہ جب کسی کی ماں بنی تو پھر رب ذوالجلال نے کمال حد درجے کی انتہا فرما دی کہ جنت کو کھینچ کر اس ماں کے قدموں تلے رکھ دیا۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہیں اگر جنت چاہیے اپنی ماں کی خدمت کرو، اس سے دعا لو، اللہ رب العزت تمہیں جنت کا حقدار فرما دے گا۔ پھر رب ذوالجلال نے ایک دفعہ پھر چوپایوں کا تذکرہ کیا، چوپائے جانوروں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں بڑی خوبصورت بات کی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو جانور ہے، گائے ہو، بھینس ہو، بکری ہو، جب یہ
یوں سمجھیے کہ چرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کچھ بھی کھاتے ہیں تو اس میں ہریالی بھی کھاتے ہیں، اس میں ان کے لیے سوکھے غذا کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، لیکن وہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ اندر جانے کے بعد ان کے معدے میں اور ان کے پیٹ میں جا کر گوبر بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ سب کچھ جو وہ کھاتے ہیں پھر ان کے پیٹوں میں جا کر گوبر بنتا ہے۔ فرمایا ایک طرف گوبر ہے، دوسری طرف خون ہے، اور اس کے درمیان سے اللہ رب العزت صاف اور شفاف دودھ کی نہریں تمہارے لیے جاری فرما دیتا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ خون اور گوبر کی جو نجاست ہے اور خون جو ہے اس کے درمیان سے وہ دریا کی طرح جو ہے نا نہریں بہ رہی ہیں اور وہ دودھ تمہیں حاصل ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے عبرت ہے، اگر تم چاہو تو اسی کو دیکھ کر تم اللہ رب العزت کی حقانیت کی گواہی دو۔ پھر رب ذوالجلال نے آگے ایک بڑی خوبصورت مثال ذکر کی ہے، اور اس مثال پر جب ہم بات کرتے ہیں تو فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، یہ اس آیت مبارکہ اور اس کی اگلی آیت جس میں فرمایا وضرب اللہ مثلا الرجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولا۔ میں ترجمہ صرف ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، خود کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، دوسرا وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ روزی عطا فرمائی، یعنی وہ کسی کا غلام نہیں ہے، وہ کسی کا ماتحت نہیں ہے۔ فرمایا سو وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر کو خرچ کرتا ہے، یعنی اسے مالدار کیا ہے، روزی عطا کی ہے، مال و اسباب عطا کیا ہے، تو وہ اس کے پوشیدہ اور ظاہر مال کو خرچ کرتا ہے۔ فرمایا ایک طرف غلام ہے کہ جو کسی کے حکم کا پابند ہے، دوسری طرف وہ ہے کہ جسے ہم نے مال و اسباب کے اعتبار سے مضبوط اور قوی کیا ہے۔ فرمایا کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی سوال کیا گیا اور اس سوال میں ہی انکار کیا گیا کہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اگلی مثال میں فرمایا کہ دو ایسے آدمیوں کی مثال بھی تمہارے سامنے بیان کی جائے کہ جن میں سے ایک گنگا ہے، یعنی وہ بول نہیں سکتا، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو ایک منصب کا حامل ہے، وہ عدل و انصاف کرنے کا حکم دینے والا ہے، اور وہ خود بھی سیدھی راہ پر گامزن ہے۔ تو فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال کرنے کے ساتھ ہی اس کا جواب دیا کہ نہیں، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ مثالیں جو ہم قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے نصیحت ہیں کہ ان کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرو، اپنی پہچان کرو کہ تم کس طبقے میں کھڑے ہو۔ یہ جو دو تفریق کی گئی، اس میں سے پہچانو کہ تم کون سے ہو۔ آیا تم بالکل بے نفع ایک گنگے فرد کی طرح ہو، یا پھر عدل و انصاف کرنے والے فرد کی طرح سیدھی راہ پر چلنے والے ہو؟ اب یہ انسان کو سوچنا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اور اسی سوچ کے ذریعے سے جب وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے تو اپنی منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر معاشرے میں پنپنے والے افراد کے ساتھ عدل و احسان اور حسن سلوک کا تذکرہ کیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہاں مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ جامع الاحکام ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں جو جامع الاحکام کہلاتی ہیں، یہ ان میں سے ایک آیت ہے۔ اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک بات کی کہ یہ جملہ احکامات کی جو آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، ان تمام احکامات کا خلاصہ رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ اسی وجہ سے ولید بن مغیرہ جیسا بڑا اسلام کا دشمن بھی اس آیت کے نازل ہونے پر ہاتھ اٹھا دیتا اور کہتا ہے کہ اتنے جامعیت کے ساتھ میں نے دنیا میں کسی کا کلام نہیں دیکھا۔ وہ بھی مجبور ہو گیا کہ اس آیت کی جامعیت کی تعریف کرے۔ اس وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جمعہ کے دن ہر خطیب پر یہ لازم کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے خطبہ میں اس آیت کو پڑھے۔ تو اس رواج کو جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قائم فرمایا تھا، وہ رواج آج بھی جاری و ساری ہے کہ جب عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے جمعہ کے دن، اور خطیب اور امام جب اس خطبے کے کلمات دہراتا ہے تو اس آیت کو بھی پڑھتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
کہ اللہ رب العزت ہر ایک کے ساتھ عدل و احسان کا حکم عطا فرماتا ہے اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی اور نافرمانی سے تمہیں منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو۔ یہ نصیحت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نصیحت کو اپنے ذہنوں میں قائم کرو اور پھر اس کے مطابق عمل کر کے رب ذوالجلال کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے مزید فرمایا کہ جو تم وعدہ کرتے ہو اس وعدے کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وعدہ کا اور تم اللہ کا عہد پورا کر دیا کرو جب تم عہد کرو، اور قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد، یعنی جب تم کوئی قسم کھاؤ تو پھر اس قسم کو توڑا مت کرو۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ایک اور مثال ذکر فرمائی۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹ لینے کے بعد خود ہی اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے توڑ ڈالا۔ یعنی یہاں یہ فرمایا کہ نیک عمل کرنے کے بعد بدعمالی میں مشغول ہو کر اپنے آپ کو اس عورت کی طرح نہ کر لو کہ وہ برا عمل کر کے خود ہی اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنی نیک اعمال کو برباد کرتی ہے۔ تو یہاں وہ مثال دی گئی کہ اس نے بڑی محنت سے وہ مضبوط سوتیں کاٹیں اور پھر اپنے ہاتھ سے ہی انہیں توڑ دیا۔ تو فرمایا کہ تمہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جو اپنے برے عمل کے ذریعے سے اپنے نیک عمل کو اور اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نیکی پر جو محنت کرتے ہیں اللہ رب العزت وہ نعمت ہم سے زائل نہ فرمائے، بلکہ اس نعمت اور اس محنت کے نتیجے میں جو نیکی کمائی گئی ہے اس کا اجر ہمیں ضرور عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد وہ آیت مبارکہ جو اس سورہ مبارکہ کی 103 آیت ہے، 103 نمبر آیت ہے، اور بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اس کے بارے میں شان نزول کے اعتبار سے مفسرین نے ذکر کیا کہ جو قرآن کا انکار کرنے والے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتا، بلکہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روم سے آیا ہوا ایک شخص ہے جو نو مسلم ہے، اور وہ آ کر انہیں بتاتا ہے۔ وہ اشارہ حضرت سلمان فارسی کی جانب تھا کہ فارس سے آنے والے حضرت سلمان آ کر یہ باتیں بتاتے ہیں اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے درمیان بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، کہ یہ کیسے نادان لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی شخص آ کر باتیں بتاتا ہے، اور یہ جس کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو غیر عربی ہے، لیکن ہم نے تو قرآن مجید فرقان حمید کو بڑا واضح طور پر عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ یہ ان کی اپنی عقلوں کا خمار ہے کہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض خود ہی ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں مساوات اور برابری کا بھی ایک خوبصورت درس دیا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ جب تمہارے اعمال اس اعتبار سے مضبوط اور قائم ہو جائیں کہ تم دعوت و تبلیغ کے فریضے کو صحیح طور پر سر انجام دینے لگ جاتے ہو اور انبیاء کی سنت کو اختیار کر لیتے ہو، تو تمہیں پھر اس دعوت و تبلیغ کا نور اس انداز میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اور تمہاری قوم کو ایک ایسی شناخت عطا فرماتا ہے کہ جو شناخت دنیا میں بھی تمہاری پہچان ہوگی، اور کل قیامت کے دن بھی تمہارے چمکتے چہرے تمہاری پہچان کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے، اور دعوت و تبلیغ کا جو خوبصورت منہج حکمت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا کہ دعوت و تبلیغ میں حکمت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں وہ حکمت بھری باتوں اور انداز کے ساتھ دین اسلام کی آبیاری کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو کوششوں میں مشغول اور مصروف رکھنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مبلغ اسلام کے صورت میں اور طور پر حاضر ہوں، تو ہماری یہ خدمات رب ذوالجلال قبول فرما کر ہماری کامیابی اور ہماری بخشش اور معافی کا ذریعہ بنا دے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔